کیا تھا، یہ تو ہمیں 2-3 سال اقتدار کے ملے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر سڑک کے اوپر ہیں، ہم تو کر لیں گے برداشت، لیکن ذرا یہ سوچ لیں کہ الیکشن ہونے کے بعد جو سچویشن بنے گی پھر کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ آپ کو یا مجھے کسی کو حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کو گستاخ کہیں. یا شہباز شریف صاحب کی نظر کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. اے میرے ہمدرد آ گئے ہو، میں نیم جاں تھا تو تم کہاں تھے، تمہاری الفت کی بے حسی پر میں نوحہ خواں تھا تو تم کہاں تھے، چمن تھا میرا خزاں رسیدہ تو آگ ہر سو لگی ہوئی تھی، بہار آئی تو آ گئے ہو، دھواں دھواں تھا تو تم کہاں تھے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر کیا کہنا چاہیں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، سیاسی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت؟ جی میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ آج جس طرح پنجاب کے اندر ایک زبردستی حلف لیا گیا، حالانکہ پنجاب کے اندر بڑی کنٹروورسی تھی. نمبر 1 یہ کہ ایک تو جو ووٹنگ ہوئی تھی تو کیا اس کو ووٹنگ کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس کو مثال کے طور پہ ووٹنگ مان لیا جائے کہ وہ 199 ووٹ حمزہ شہباز صاحب کو ملے ہیں، تو اس میں سے 25 یا 26 اراکین ہمارے منحرف اراکین ہیں. آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن میں جائیں گے؟ اس کا فیصلہ آنے سے پہلے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کی اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ یعنی عدالتوں کو اس کا فیصلہ بھی تو پہلے دینا چاہیے نا، کہ اگر منحرف اراکین کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آتا ہے تو فوری طور پہ حمزہ شہباز صاحب تو اکثریت اپنی کھو بیٹھیں گے. وہ تو پنجاب کے اندر اپنی اکثریت مطلب 26 اراکین اگر وہ نکل جائیں ان کے پاس 173 ووٹ بچیں گے. جی 186 سے کم ووٹ نہیں ہونے چاہیے وزیر اعلیٰ کے پاس، تو اسمبلیاں تو ڈیزالو ہو جائیں گی اور جو ہے وہ اکثریتی اعتبار سے جو ہے وزیر اعلیٰ قائم رہ ہی نہیں سکیں گے. تو اس حلف کی ضرورت کیا تھی؟ اس حلف کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ زیر بحث ہے. یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گواہیوں کی ضرورت پڑے گی یا کوئی پروسیجرل ایک ٹائم لیمٹ. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت جن لوگوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ہے اور انہوں نے پارٹی ہدایات کے برعکس کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو ڈسکوالیفائی ہے وہ. اس میں تو اتنی لمبی کوئی چکر ہی نہیں ہے جو چلایا جا رہا ہے. کبھی کہہ رہے ہیں جی فلانا حلف لے گا، فلاں لے گا. گورنر ہاؤس کے اندر گورنر موجود ہے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر ہم جیسے لوگ جو قانون پسند تھے، ساری زندگی ہم اپنے قانون کے پہ عمل کرتے رہے اور ہمیشہ ہم اللہ کا شکر ہے آج تک میں 42 ایئرز کا ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، کبھی میرے اوپر ایک گملہ توڑنے کا پرچہ بھی نہیں ہوا آج تک. تو اس کا مطلب ہے کہ میں قانون پسند آدمی ہوں. ہم جیسے لوگ اب عدالت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عدالتیں انصاف دینے میں ناکام ہوتی چلی گئی ہیں اور اب ناکام ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. عدالتوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس سارے سیاسی چکر کے اندر عدالتوں نے اپنے آپ کو خود اڑا کے اسمبلی کی کارروائیوں کے اوپر عدالتوں نے مداخلت کر کے اپنے آپ کو متنازع کیا ہے. اور یہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے. پاکستان کے اندر عدالتوں کا احترام میں سمجھتا ہوں بہرحال قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اب ایسا نہیں ہے. جی اچھا سر، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ عمرے کے لیے گئے ہوئے نون لیگ کے اراکین پہ نعرے بازی کی گئی مسجد نبوی میں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھیں، اگر مسجد نبوی کی میں اس میں اگر مگر کا شکار نہیں ہوتا. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو مقامات مقدسہ ہیں، مسجد نبوی کو چھوڑ دیں، آپ ایک سائیڈ پہ کریں، مدینہ منورہ کی حدود کے اندر بھی ایسی ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے. دنیا کے اور بڑے مقامات ہیں، مثال کے طور پہ دبئی ہے، لنڈن ہے، امریکہ ہے، دوسرے ملک ہیں جہاں یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کرتے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے، وہ ہم نے اس کو بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا. لیکن مقامات مقدسہ پہ اس طرح کی بات کرنا بہرحال آداب کے خلاف ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جو تھیں ہماری مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ایک دفعہ عمران خان جب وہاں پہ گئے تھے، کچھ لوگوں نے یہ شرارت کی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے فرمایا تھا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی
یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ابھی آغاز ہے اور یہ ہے اور وہ اب ان کے ساتھ ہوا ہے تو اب تکلیف زیادہ ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ حرم کی تقدیس ہمارے اوپر فرض ہے بلکہ قرآن حکیم کی جو عزت اور اکرام ہے وہ بھی ہم بحیثیت مسلمان فرض ہے. ابھی پچھلے دنوں مفتاح اسماعیل صاحب نے ادھر IMF کی میٹنگ میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں بھی ہم اس کو اب تو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ٹونٹ کیا وہاں پہ کہ عمران خان جو ہے وہ اس آیت کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، قرآن کی ورسز کو مختلف کو اپنی سیاست کے لیے. تو میں نے اس وقت بھی پوچھا اور میں آپ کے چینل کے توسط سے پوچھتا ہوں، مفتاح صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے تو چلو ایک آیت کو استعمال کیا سیاست کے لیے، مان لیتے ہیں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے، تو جو پورے کے پورے دین کو استعمال کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، مدارس کے طلباء کو، اور خود بھی ایک لبادہ اوڑھ کے، اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر جیسے ہی کوئی آدمی تنقید کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اسلام کے اوپر، دین کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. اتنی خطرناک یعنی باتیں وہ کرتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت کی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں قابل مذمت ہیں جی. سر ایک سیاسی جماعت جو ڈیرہ بھگٹی جن کا تعلق تھا، شاہ زین بھگٹی صاحب، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ غلط کیا. دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حرمین کی جو سرزمین ہے اس کو کسی بھی قسم کی سیاسی، یہ کوئی سیاست کے اختلافات ہیں، یہ خدا نخواستہ ہمارے کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی ہم لوگ مسلمان ہیں سارے، ہم لوگوں سب کے لیے وہ جگہ برابر ہے، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اس کو جوڑنا تحریک انصاف سے، یہ بھی ایک فساد کی سازش ہے. وہاں پبلک ہے، کسی نے PTI کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے یا کوئی PTI کے کوئی عہدیداران تھے، ان کا نام بتائیں نا. ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے. اب میریٹ ہوٹل کے اندر آپ نے دیکھا تھا ایک واقعہ پیش آیا تھا اسلام آباد میں. وہ ایک عام لوگ تھے، عام آدمی تھا، وہ عام فیملی تھی. تو جو آدمی بھی نون لیگ کے خلاف نعرے لگائے گا اس کا مطلب ہے وہ PTI کا بندہ ہے. کچھ دن پہلے تو جناب آصف علی زرداری اور بلاول زرداری صاحب ان کو چور کہہ رہے تھے، تو وہ PTI کے تو نہیں ہیں. یہ تو ابھی کچھ دن پہلے بھائی بھائی بنے. MKM والوں نے کیا کچھ مغلظات نہیں بکیں نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی کے بارے میں، ان کے پرسنل چیزوں کے بارے میں کیا کچھ بکواس نہیں کیا، تو کیا وہ PTI کے ہیں؟ تو اس لیے PTI کے ساتھ منسوب کرنا اس طرح کی ہر بدتمیزی کو، یہ بھی ایک فتنہ کی طرف لے جانے کی سازش ہے جی پاکستان کو. سر اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ نیکسٹ سحری کے وقت قاسم سوری صاحب اور ایک ہمارے MPA صاحب پہ اٹیک کیا گیا، تو وہ کیا؟ دیکھیں ان کے اوپر جو بھی حملے ہوئے، یا آوازیں کسے جا رہے ہیں، یا یہ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، یا گلیوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، یا کہیں بھی ایئرپورٹوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، یا لنڈن میں ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ہمارے کسی MNA MPA یا کسی لیڈر کے ذاتی گارڈز نے یا ذاتی لوگوں نے تو کبھی کہیں کچھ نہیں کیا، تو عام پبلک کے لوگ کرتے ہیں. ہمارے اوپر جو انہوں نے قاسم سوری کے اوپر حملہ کروایا وہ تو ان کے ذاتی گارڈز تھے. یعنی ان کو ایسا کوئی پبلک کے اندر بندہ ہی نہیں مل سکے عام آدمی کہ جو تحریک انصاف کے قائدین کے اوپر اس طرح کی بدتمیزی کریں. یہ اپنے ذاتی ملازموں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بڑی غلط ریت ہے. کوئی اکیلے انہی کے پاس تو گارڈز، یا اکیلے انہی کے پاس تو سارا کچھ نہیں ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی سڑکوں کے اوپر اس طرح ہم نے کرنا ہے کہ اپنے گارڈز کے ذریعے حملہ آور ہوں گے، تو اللہ کی مہربانی ہے، دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ وہ کہنے لگے جی برداشت. میں نے کہا یار شاید ہم تو برداشت کر جائیں گے، ہم نے تو 14 سال پہلے بھی جد و جہد کی اور برداشت ہی کیا تھا. یہ تو ہمیں 2-3 سال اقتدار کے ملے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر سڑک کے اوپر ہیں، ہم تو کر لیں گے برداشت. لیکن ذرا یہ سوچ لیں کہ الیکشن ہونے کے بعد جو سچویشن بنے گی پھر کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ ذرا یہ اس دفعہ سوچ لیں، کیونکہ اس حساب کو ذہن میں رکھ کے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی چاہیے آپ کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ برداشت کر لیں گے تو اب تحریک انصاف کے جو کارکن ہماری طرح کے لوگ ہیں، اب ہم سیکھ گئے ہیں بہت ساری چیزیں. اب اگلی دفعہ اللہ نے اقتدار دیا تو پھر حساب کتاب تو ہوگا جی. اچھا سر، عمران خان صاحب جو ہیں اب کال کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سب جمع ہوں گے، مختلف جگہ پہ کنونشن بھی کیا جا رہا ہے، لاہور میں ہوا اور ملتان میں ہوا جیسے کہ آپ نے دیکھا. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عوام کو، جو عوام ہے؟ دیکھیں یہ مئی کے آخر میں اسلام آباد مارچ کی کال آنے والی ہے.
اور ابھی کل سے یا پرسوں سے میرے خیال میں کل سے شاید مئی شروع ہو جائے گا. تو بڑی مطلب ہے یہ بہت بڑی کال ہوگی. پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ابھی آپ نے پچھلے دنوں ملتان میں دیکھا ہوگا جب خان صاحب نے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہا تھا وداؤٹ اینی لیڈرشپ اور وداؤٹ ایگزیجریشن. میں بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ اور فلانی پارٹی کو ادھر جی لاکھوں اور سمندر 10-15 ہزار لوگوں کا مجمع 9 نمبر پہ آپ نے خود دیکھا ہوگا, بلکہ کور بھی کیا. کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, لوگ خود آئے تھے, فیملیز آئی تھیں. بالکل اسی طرح اس مرتبہ جو اسلام آباد مارچ کی کال آ رہی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا وہاں لوگ کیسے جائیں گے. یہ پاکستان جاگ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے ذریعے سے ہی ایک ایسی اویئرنیس آئی ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ اب یہ نالیاں, سڑکیں, گلیاں اور یہ کہانیوں سے نکل کے, یہ آٹا, دال, چینی, پٹرول سے نکل کے لوگ اب ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی لوگوں نے اس بات کو کتنی پذیرائی ملی جب خان صاحب نے امریکہ کو, ایک صحافی نے پوچھا جی اگر امریکہ نے آپ سے اڈے مانگے تو آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ. کتنی اس بات کو پذیرائی ملی پوری دنیا میں. تو یہ نوشتہ دیوار ہے عالمی استعمار کے لیے بھی. اور خدا کی قسم یہ رمضان کی آخری ساعتیں ہیں, پاکستان ایک اتنی بڑی عالمی سازش کا شکار ایک مرتبہ پھر ہوا ہے. پاکستان بالکل اپنی آزادی کے آخری نقطے پہ پہنچ کے واپسی لڈو کے سانپ کی طرح نیچے آیا ہے. آج ہندوستان 40-50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل کی ڈیلیں کر رہا ہے رشیا کے ساتھ. ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی سر, ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی. ہم نے ڈالر میں پے نہیں کرنا تھا رشیا کو, ہم نے ان کی لوکل کرنسی میں ڈیل کرنا تھا رشیا کے ساتھ. ہمارے جو ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہر وقت ٹریڈ بیلنس ہمارا شفٹ ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, ان بیلنس ہوتا ہے, اس لیے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں اس کی ایک بہت بڑی رقم ہمیں ڈالرز میں اپنے تیل کی درآمد پہ خرچ کرنا پڑتی ہے. تو ہمیں اس کی وجہ سے ہم رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے. بہت بڑی کنسپریسی ہوئی. صحیح کہا خان صاحب نے, اس سازش کے اندر حصہ بننے والے کئی لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہوگے وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ بن گئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ پاکستان کو وہ لڈو کے سانپ کی طرح 99 سے نیچے لا کے پھر 0 پہ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. اسی دوبارہ یعنی ادھر رشیا سے ہمیں ٹریڈ نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اب IMF ہمیں مزید قرضے دینے کے لیے بڑے خوشی تیار ہو گئے. بھئی تسی قرضے لے جاؤ, اپنے پیروں میں تم نے نہیں کھڑا ہونا, قرضے ہم تمہیں ہر وقت دینے کے لیے تیار ہیں اپنی شرطوں کے اوپر. تو دیکھیں یہ خدا کی قسم تحریک انصاف کی یا عمران خان کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. عمران خان آج ہیں کل نہیں ہوں گے, ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ چاہوں گا. آج کل ہماری جو نیو جنریشن ہے, ینگسٹر لوگ ہیں, وہ آپس میں سیاست کے اوپر نا اپنے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے لڑائی جھگڑے آپس میں. بھی پچھلے حال میں ایک واقعہ پیش آیا کہ دوست نے دوست کو سیاست کی بنا پر اختلافات پہ جو ہے وہ مرڈر کر دیا. سر نئی جنریشن کو آپ کوئی میسیج دیں پیارا سا, تاکہ آپ کو ایک شاعر بھی, آپ کو ساتھ ناظم بتاؤں کہ سر ایک بہت اچھی شاعری پوئٹری بھی کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ سر اپنے پیارے الفاظ جو ہیں وہ ینگسٹر کے لیے آپ ذرا نوشن میں. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ شائستگی ہونی چاہیے, ذاتیات کے اوپر کیچڑ نہیں اچھلنا چاہیے کسی بھی طرف سے. شائستگی ہونی چاہیے, دلیل کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے اور دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے. بدتمیزی, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی 15-20 ہزار روپے کا موبائل میں نے لے لیا ہے لہٰذا مجھے یہ لائسنس مل گیا کہ میں جہاں مرضی بکواس کروں, تو یہ بہت بری بات ہے. ہمیں سیاست کے اندر خواتین کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اسی طرح حضرات کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, علماء کا بھی. مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا کروائی شب قدر کو, ہمیشہ کرواتے ہیں, ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, بکواس کرتے ہیں لوگ. اور مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست بنی ہے یا نہیں بنی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, کر لیں گے کسی ٹائم پہ. لیکن یہ بتائیں کہ کیا مدینہ کی ریاست بننے کا خواب اپنے دل میں رکھنا کوئی بری بات ہے کیا؟ کم از کم اس کو تو اپریشیٹ کرو. آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے,
خدا کرے وہ بنا دیں مدینے کی ریاست, ہم تو ان کے لیے بھی دعا گو ہو جائیں گے فوراً, ہم تو ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں گے اگر انہوں نے سوال یہ ہے کہ 36 اراکین میں سے اگر 26 اراکین ضمانتوں کے اوپر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونے کی تاریخوں پہ تاریخ ڈل رہی ہو, اور آپ کہیں کہ جی ان کو آپ, ہاں آپ جاتے عدالتوں میں اپنے آپ کو ٹرائل کے لیے پیش کیا تھا, جب آپ کو عدالتیں بری کر دیتی بسم اللہ جی آیا نو آپ آتے اپنے سیٹوں پہ بیٹھتے. تو میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ خدا کے لیے دلیل کے ساتھ اختلاف کریں, کسی کی پگڑی مت اچھالیں, آرگومنٹ میں کسی کو ہرانے کی سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ جو آرگومنٹ کے ذریعے ہم ہرا کے خوش ہوتے اس سے کیا ملتا ہے؟ دلیل کے ذریعے بات ہو اور تمام ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے گفتگو سوشل میڈیا پہ کی جائے. اور جو اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں ہیں جس کو کبھی کوئی توہین رسالت بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی کچھ بنا کے پیش کرتا ہے, خدا کے لیے ایسا نہ کریں. کوئی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی جان مال اپنے بال بچے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے. آپ کو یا مجھے کسی کو حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کو گستاخ کہیں یا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں. تو لہٰذا یہ اس فساد کو اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. یہ سب کا سب کچھ پاکستان کے فائدے میں ہے, اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہماری سیاست ہے. چھوٹا سا شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی نظر کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو. اے میرے ہمدرد آ گئے ہو, میں نیم جاں تھا تو تم کہاں تھے, تمہاری الفت کی بے حسی پر میں نوحہ خواں تھا تو تم کہاں تھے. چمن تھا میرا خزاں رسیدہ تو آگ ہر سو لگی ہوئی تھی, بہار آئی تو آ گئے ہو, دھواں دھواں تھا تو تم کہاں تھے. مطلب واہ کیا سر, کیا آپ نے کہا کہ بہار آئی, جب تبدیل ہونے لگی تو پھر آپ آ گئے. اور ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان دل سے بکاش کو اجازت دیجیے, اپنی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ, خدا حافظ, آباد رہیں, شاد رہیں.